فیصل اور اس کا باپ عبدالستار دونوں مل کے اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے رہے، اس کے ساتھ ظلم کرتے رہے، اس کے ساتھ زنا کرتے رہے. اور جب یہ بات آشکار ہونے کے قریب پہنچی تو پھر بھائی نے اپنے باپ کی موجودگی میں، باپ کی ایما پر، اس کے کہنے پر، باپ کی موجودگی میں اپنی سگی بہن کو قتل کر دیا، اس کی گردن دبائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز. آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں. محترم ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے. رمضان المبارک کا یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ تھا، اللہ سے توبہ استغفار. ویسے تو پورا مہینہ، پورے 30 دن جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے مغفرت کے ہوتے ہیں، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان جو ہوتا ہے اسے باندھ دیا جاتا ہے. اس کی البتہ تشریح جو ہے اس میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، اس کو غور کرنا چاہیے. شیطان کو باندھنا، جنت کے دروازے کھول دینا، جہنم کے دروازے بند کرنا، کیا بالکل منون ایسا ہے جیسا حدیث کا مفہوم ہے؟ یہ ایک استعارہ ہے، یہ قرآن کریم کے استدلال ہیں، دلائل دیتا ہے قرآن کریم. محترم ناظرین، شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک ایسا ہولناک واقعہ ہوا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک ہو یا عام دن ہو، 365 دن شیطان بالکل کھلا ہوتا ہے. ہم بالکل اس کی شیطان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمارا اندر کہتا ہے. میرے خیال میں شیطان جو ہے وہ آپ کی اپنی خواہش کا نام ہے. آپ کے اندر جو چھپی ہوئی حسرت ہے، ہوس ہے، آپ کی خواہش ہے، اس کا نام شیطان ہے. محترم ناظرین، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اس کے ایک مضافاتی علاقے میں ایک بھائی ہے فیصل اور اس کا باپ ہے عبدالستار. فیصل اور اس کا باپ عبدالستار دونوں مل کے اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے رہے، اس کے ساتھ ظلم کرتے رہے، اس کے ساتھ زنا کرتے رہے. اور جب یہ بات آشکار ہونے کے قریب پہنچی تو پھر بھائی نے اپنے باپ کی موجودگی میں، باپ کی ایما پر، اس کے کہنے پر، باپ کی موجودگی میں اپنی سگی بہن کو قتل کر دیا، اس کی گردن دبائی. اور پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے، یہی بتایا گیا ہے کہ ماریا کے گلے کی ہڈی ٹوٹی، جس کی وجہ سے پھر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. یعنی کہ اس پر اتنا تشدد ہوا، اس کی گردن کو ایسے مطلب قتل کے ارادے سے اس کی گردن کو دبوچا گیا اور اس کو مروڑا گیا، اس کو دبایا گیا کہ پھر اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور یوں سانس گھٹنے کی وجہ سے نہیں بلکہ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے. محترم ناظرین، مقتولہ کا جو چھوٹا بھائی ہے اس نے پولیس کے سامنے جا کے جو ویڈیو پیش کی ہے، اس نے اور اس کی بیوی نے مل کے یہ ویڈیو بنائی تھی. غالباً اس کی بیوی نے ویڈیو بنائی تھی. جو اس کا چھوٹا بھائی ہے اس نے ویڈیو بنائی ہے، اس کی بیوی نے ویڈیو بنائی. پولیس کے سامنے انہوں نے یہ ویڈیو رکھی ہے کہ میرا باپ اور میرا سگا بھائی دونوں مل کے اپنی سگی بہن اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، زنا کرتے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات اب جو ہے پبلک ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، تو پھر اس معصوم بچی ماریا جو تھی اس کو قتل کر دیا گیا ہے. ماریا کی عمر صرف 22 سال بتائی جا رہی ہے. مطلب یہ کب سے اس کے ساتھ ظلم کر رہے تھے؟ پچھلے 4-5 سال سے، جب سے اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا. اس کا سگا بھائی اور اس کا سگا باپ کب سے یہ ظلم کر رہے تھے، اس پر یہ زیادتی کر رہے تھے. اس کے بارے میں تو اب تحقیقات سامنے آئیں گی. جب ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جب ان سے انویسٹیگیشن کی جائے گی تو پھر سارا کچھ سامنے آ جائے گا. لیکن محترم ناظرین، اس میں میں جو اصلاحی پہلو رکھنے جا رہا ہوں کہ رمضان جو ہے یہ ہمیں ایکچولی جو حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان جو ہوتا ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میں نے بہت سارے بڑے جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، مذہبی اسکالرز، ان کی گفتگو سنی ہے. لیکن مولانا اسحاق نے جو فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جو گفتگو ہے اس نے مجھے بڑا انسپائر کیا. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے جہنم کے دروازے کنڈیاں لگا دی ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے، جو جانا چاہتا چلا جائے. ایکچولی رمضان میں جب کہا جاتا ہے کہ شیطان کو باندھ دیا گیا
تو اس میں جسم کے 2 حصے ہیں جن کی گارنٹی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی. آپ نے کہا کہ جسم کے 2 حصوں کی تم گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں, جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. ان میں ایک منہ تھا, زبان تھی, ایک حصہ آپ نے یہاں اشارہ کیا منہ کی طرف کہ ایک جسم کا حصہ یہ ہے, اور دوسرا زیر ناف جو حصہ ہے اس کی گارنٹی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. کہا کہ ان 2 حصوں کی گارنٹی تم مجھے دے دو, تمہیں جنت کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں. محترم ناظرین, روزہ جو ہے مولانا اسحاق کے مطابق روزے میں ان 2 چیزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ مطلب بیوی کے پاس جانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, لیکن تقویٰ کیا ہے, اللہ کا قرب کیا ہے کہ آپ اپنی حلال چیز سے, اچھا آپ نے رزق حلال کمایا, اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کمایا. کوئی آپ کو منع کر سکتا ہے کہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے مشقت کر کے رزق حلال کمایا آپ اس کو کھائیں نہیں, لیکن اللہ کا قرب کہتا ہے, تقویٰ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک مخصوص دورانی کے لیے منع کیا ہے کہ آپ قطعی طور پر رزق حلال کے قریب نہیں جائیں گے. وہ رزق حلال جو آپ نے سارا دن مشقت کر کے, کئی گھنٹے مشقت کر کے مزدوری کی, پھر وہ رزق کمایا, اب آپ کے سامنے پڑا ہے اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا تم اس کو چکھ نہیں سکتے, اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس کو بالکل کھانا نہیں. ہاتھ لگانا محاورہ ہے, تو اس کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. تو محترم ناظرین, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو منہ تھا اسے باندھ دیا گیا ہے. اسی طرح آپ اس پیریڈ میں, اس دورانیے میں, بلکہ پورے 30 دن آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے ہیں. آپ پر حلال ہے, آپ رات کے اس پہر میں تو جا سکتے ہیں جس پہر میں آپ نے سونا ہے, لیکن تقوی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کی انتہا یہ ہے کہ آپ اس دوران بھی رمضان المبارک میں اپنی حلال چیزوں سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. تو آپ نے 2 چیزیں باندھ دیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا, آپ نے اپنا منہ باندھا, آپ نے اپنا زیر ناف حصہ باندھ دیا, تو یوں آپ نے شیطان اللہ نے قید کر دیا. تو یہ جو حکم ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے, محترم ناظرین مولانا اسحاق کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ شیطان کو پریکٹیکلی نہیں کہیں باندھا جاتا, بلکہ یہ 2 حصے ہیں جہاں سے شیطان آپ کو حملہ کرتا ہے. ایک آپ کا منہ ہے کہ آپ حرام کھا لیتے ہیں, تو اللہ رب العزت آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, تو حرام تو بڑی دور کی بات ہے, تم حلال بھی نہیں کھا سکتے جب تک میں حکم نہ دوں. میرا حکم ہے کہ تم نے سپیدہ سحر نمودار ہونے سے پہلے کھا لینا ہے, اور اس کے بعد سورج غروب ہونے سے بعد تم نے کچھ کھانا ہے, کچھ چکھنا ہے, خانے نعمت میں سے کوئی ایک نوالا اٹھانا ہے. ہر چند کے تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے, اور بے شک وہ رزق حلال ہے, بہت مطہر ہے, بہت پاک ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا انعام دیا گیا ہے, لیکن تم نے ایک مخصوص پیریڈ کے درمیان نہیں کھانا. اسی طرح دوسرا حصہ جو ہے پھر اس کی پابندی ہے کہ رمضان المبارک میں جب تک آپ روزے میں ہیں آپ ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے. قریب جانے کا مفہوم کچھ اور ہے, جو میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے, ایک دوسرے کو مطلب آپ اس طرح سے جس طرح میاں بیوی ٹچ کرتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. تو محترم ناظرین, تقوی کی انتہا کیا ہے کہ جب آپ نے عشاء پڑھ لی, آپ نے اپنے نوافل پڑھ لیے, آپ نے اپنے وظائف مکمل کر لیے, اس کے بعد جب آپ سونے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہ بھی جب آپ رک جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان قید ہو گیا. اب آپ حلال کے پاس ہیں, آپ کا طیب رزق ہے, لیکن آپ اس کو چھو بھی نہیں رہے, آپ اس کے قریب نہیں جا رہے, آپ نے تقوی اختیار کیا, پھر خدا کا فضل ہوتا ہے, اللہ آپ پہ راضی ہوتا ہے. محترم ناظرین ذرا غور کیجئے کہ ایک سگی بیٹی ہے, سگی بہن ہے, شیطان کہاں ہے؟ اگر شیطان کو قید کر دیا, اس کا مطلب کہ آپ کے جسم میں جو 2 حصے تھے آپ نے ان کو باندھا نہیں, تو اس کا مطلب آپ کا شیطان تو قید نہیں ہوا, آپ کا شیطان تو آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کا نفس ہے, وہ آپ کی خواہش ہے, وہ آپ کے اندر کا ایک درندہ ہے, آپ نے اس کو قید نہیں کیا, تو آپ کا شیطان قید نہیں ہوا. جہنم کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, جنت کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں. اگر آپ نے اس حدیث کو ایسے لیا کہ نہیں گناہ گاروں کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں, تو یہ بات بالکل, اس کو میں سانحہ اگر توبہ ٹیکسنگ جوڑوں تو یہ بالکل غلط بات ہے. نہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں, نہ جہنم کے بند ہوتے ہیں. جب تک آپ اپنے اندر کے شیطان کو باندھ نہیں لیتے, اسے جکڑ نہیں لیتے, اسے قید نہیں کر دیتے, تب تک نہ آپ کے جنت کے دروازے کھلے ہیں. مولانا اسحاق نے کہا تھا کہ جنت کے دروازے یہ نہیں کہ پریکٹیکلی کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ آنا جانا شروع کر دیں, آپ یہاں سے چنگچی پر بیٹھیے, آپ رکشہ پر بیٹھیے اور جنت کے دروازے کھلے ہیں چلے جائیے. نہیں, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ نے 2 چیزوں کی گارنٹی کرنی ہے, ان پر آپ نے قابض ہونا ہے. تو اللہ رب العزت پھر سمجھ لیجیے کہ جنت میں جانے والے 8 کے 8 دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. دروازہ ریان بھی کھلا ہے, اور باقی جو 7 دروازے ہیں وہ بھی کھلے ہیں, آپ جس دروازے سے مرضی انٹر ہوں. تو محترم ناظرین کیا غور کیجئے گا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے.
تو کیا ہم نے اپنے شیطان کو باندھا ہے؟ اگر ہم اپنے شیطان کو باندھنے میں ناکام رہے ہیں، اگر ہمارا شیطان قید میں نہیں ہے، وہ آپ کا من ہے، وہ آپ کا نفس ہے، تو یاد رکھیے گا آپ کے لیے جہنم کے دروازے بھی کھلے ہیں، جنت کا کوئی دروازہ آپ کے لیے نہیں کھلا۔ محترم ناظرین، آپ کا شیطان بالکل آزاد ہے، وہ آپ کو ورگلا رہا ہے، اور آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ورگلا رہا ہے۔ ایک ماریا کا قصہ نہیں ہے، پاکستان میں جگہ جگہ ایسے قصے ہیں، لیکن کوئی ایک قصہ ایسا ہوتا ہے جو رپورٹ ہو جاتا ہے۔ عبدالستار کیسا گھٹیا شخص تھا جسے رشتوں کے تقدس کا پتہ نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ ماریا میری سگی بیٹی ہے اور رشتوں کا تقدس کیا ہوتا ہے، رشتوں کی حرمت کیا ہے، کون کون سے رشتے حرام قرار دیے گئے ہیں، کن کے پاس بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ایک بے غیرت ترین شخص تھا۔ اسی طرح فیصل جو اس کا بھائی تھا، یہ کس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ مقدس رشتے کیا ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ہمیں اپنے مقدس رشتوں کا نہیں پتا تو آپ کے لیے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ آپ کے لیے حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ کو اتنا احترام نہیں ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، اگر آپ اپنے حلال کی کمائی سے کتے کا گوشت، خنزیر کا گوشت اور کھوتے کا گوشت کھا کے سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا، تو یاد رکھیے گا آپ اپنے جوئے کی کمائی سے، آپ اپنے فراڈ کی کمائی سے، دوسرے سے جو آپ نے پیسے چھینے ہیں، اس کمائی سے بکرے کا گوشت بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ ہم نے حلال اور حرام کو ٹھیک سے سمجھا بھی نہیں۔ محترم ناظرین، آخر میں ایک بات کر کے پروگرام کا اختتام کروں گا، وقت بڑا کم ہوتا ہے دورانیہ۔ جس عالم نے آج سے صدیوں پہلے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے خنزیر کو خنزیر کہہ دیا تو آپ کی زبان، بعض نے کہا 40 دن کے لیے، بعض نے کہا 24 گھنٹے کے لیے ناپاک ہو جاتی ہے، اس لیے خنزیر کو خنزیر نہ کہیں بلکہ خنزیر کو آپ بارلا کہیں۔ وہ تب کہا کرتے تھے اسے سور کہیں، سور بھی نہیں کہنا بلکہ اسے کہنا بارلا۔ یہ بارلا پنجابی کا ایک لفظ ہے، پنجابی کی ایک ٹرم ہے، تو جب آپ بارلا کہتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے ہمارے یہاں خطے کے لوگ خنزیر کہا جا رہا ہے، تو کہتے تھے کہ خنزیر کا نام بھی لینا، اس کا گوشت تو کھانا بڑی دور کی بات ہے۔ محترم ناظرین، جن علماء نے یہ کہا تھا اور یہ بات پبلک ہوئی کہ خنزیر کو خنزیر نہیں کہنا، انہیں بھی پتا تھا کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، الف لام میم 3 حروف ہیں اور اس پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو انہیں یہ بھی پتا تھا کہ خنزیر قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، جہاں کہا نا حرم علیکم الدمامہ، وہاں ولحم الخنزیر، وہاں جب کہا گیا نا کہ خنزیر آپ پر حرام ہے، تو اب جو خنزیر کہے گا اسے تو 50 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اس میں 5 حرف ہیں۔ انہیں پتا تھا ان علماء کو کہ خنزیر کہنے سے 50 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن انہوں نے کیوں کہا کہ اس کا نام بھی نہیں لینا؟ مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو اتنا ڈرا دیا جائے، نیت خالص تھی پیچھے کہ اتنا ڈرا دیں، خنزیر کو کھانا تو دور کی بات ہے، اس کا نام بھی لینا گناہ سمجھیں کہ اس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جائے گی 24 گھنٹے کے لیے، 40 دن کے لیے، تو اس کا نام بھی لینا، کھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ محترم ناظرین، ان علماء کی نیت بڑی خالص تھی، انہوں نے اتنا ڈرا دیا، لیکن معذرت کے ساتھ علماء نے اس سے کیوں نہیں ڈرایا کہ زنا کتنی بڑی برائی ہے؟ یہ تو خنزیر کا گوشت کھا لینا شاید اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک خنزیر کا گوشت کھا لینا، کتے کا گوشت کھا لینا اتنا بڑا کبھی جرم نہیں ہے جتنا زنا کرنا، جتنا دوسرے گناہ کرنا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے گا، یہ میں جن گناہوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سگی بیٹی یا سگی بہن کے ساتھ نہیں ہے، ان حرمت والے رشتوں کے ساتھ نہیں ہے جن کو حرام قرار دیا اللہ نے۔ وہ آپ کی خالہ ہے، وہ آپ کی پھپھو ہے، وہ آپ کی والدہ ہے، وہ آپ کی ساس ہے، وہ آپ کی سگی بہن ہے۔ محترم ناظرین، ان کی بات نہیں کر رہا، میں تو اوور آل گناہ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ زنا کرتے ہیں تو میرے نزدیک خنزیر کا گوشت کھا لینا اس سے چھوٹا گناہ ہے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، چاہے جائے کہ آپ اپنی سگی بہن یا بیٹی کے ساتھ گناہ کریں۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس فلسفے کو سمجھ نہیں پائے، اگر آپ اپنے شیطان کو باندھ نہیں سکے، تو پھر آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ 7 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، تو محترم ناظرین، آپ نے اسلام کے فلسفے کو نہیں سمجھا۔ آپ 2 حصوں کی اگر آپ حفاظت نہیں کر سکے، 2 حصوں میں جو شیطان قابض ہے اس کو نہیں باندھ سکے، تو پھر آپ کے روزے جو ہیں وہ صرف فاقہ ہیں، آپ کی نمازیں صرف دکھاوا ہیں، آپ کے حج، آپ کے عمرے، آپ کی زکاتیں سب بے سود ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی گارنٹی دی ہے کہ 2 حصوں کی ضمانت آپ دیں، گارنٹی آپ دیں، جنت کی گارنٹی میں کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، ہم نے اس فلسفے کو سمجھ نہیں، میرے علماء کرام پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے تبلیغی بھائیوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طرح، اسی پیٹرن پہ کام کریں جس طرح ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کہا تھا کہ خنزیر کو کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا نام لینے سے بھی۔ تو میرے نوجوانوں کو اس بات پہ ڈرانے کی بہت ضروری ہے
کہ اگر آپ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر آپ اس کا تصور کرتے ہیں یا زبان سے زنا کہتے ہیں تو اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ کی زبان کئی گھنٹوں کے لیے پلیت ہو سکتی ہے۔ جب تک آپ اس طرح سے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال نہیں دیتے، اس سے نفرت نہیں ڈال دیتے، تب تک کئی فیصل جو ہیں اپنی سگی بہن کے ساتھ زنا کرتے رہیں گے، اور کئی عبدالستار جو ہیں اپنی سگی بیٹی کے ساتھ زنا کرتے رہیں گے۔ ہم ایک اچھا اور خوبصورت اسلامی معاشرہ ریاست مدینہ کی تشکیل دے ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جسم کے دو حصوں کو باندھ نہیں لیتے، اپنے حصے کا شیطان نہیں باندھتے۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے حصے کا شیطان نہیں باندھا تو پھر ہم نے صرف منہ باندھا ہے، صرف ہم فاقہ کر رہے ہیں، اللہ کے قرب کو نہیں حاصل کر رہے۔ اللہ رب العزت رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس میں رمضان المبارک کے صحیح معنوں میں اس کا جو فلسفہ ہے اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔